آئیے ہم لوگ جو ہے پھر خلافت پر بات کرتے ہیں۔ سوال وہی ہے کہ اللہ کا نائب اور خلیفہ کون ہے؟ کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے؟ کیا کوئی انسان کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ اور مرشد کس بنیاد پر خلافت عطا کرتے ہیں؟ اب ہم جناب سید امتیاز پاسا صاحب کی گفتگو کو سنتے ہیں اور اس پر ہم لوگ جرا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اسے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور اپنی قدر و شان سے نادان تھا۔ سورہ الحجاب آیت نمبر 72 میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں اپنی امانت دینا چاہتا ہوں، کون میرے امانت کو اٹھائے گا؟ وہ جو ہم گنگناتے ہیں کبھی کبھی، میرے حسن و عشق کے بار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا۔ ہاں، تو وہ جو امانت اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم آپ کی امانت کو اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، ہے نا؟ سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے امانت کو کس نے اٹھا لیا؟ انسان نے اٹھا لیا۔ تو اٹھا لیا تو سمجھ لیجئے کہ پھنس گیا۔ اور اٹھایا کیوں؟ اس لیے کہ اٹھانے کی صلاحیت تھی اس کے اندر، تبھی اٹھایا۔ اب اٹھانے کی صلاحیت کیوں تھی، اس میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کسی نے نہیں اٹھایا اور اس نے ہی کیوں اٹھایا؟ کوسچن مارک۔ یہ آیت انسانی وجود کے ایک عظیم راز اور اس کے کائنات میں منفرد حیثیت کو بیان کرتی ہے۔ امانت سے مراد خلافت الہیہ یا امانت فقر ہے۔ امانت جو تھا دراصل کیا تھا؟ خلافت الہیہ تھا، یعنی اللہ کی خلافت کو اپنے اوپر اٹھانا تھا، اللہ کے سارے راز و بھید کی ذمہ داریوں کے اپنے اوپر لینا تھا، کھیل مذاق تماشا نہیں تھا۔ خلافت الہیہ کو اپنے اوپر اٹھانا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ امانت فقر کو اٹھانا تھا، یعنی فقیری کا چولا پہننا تھا، جو آج فقراء لوگ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی رنگ میں رہنے کی بات تھی اور اسی چیز کو اپنانے کی بات تھی، اور یہ اتنا بھاری چیز تھا کہ کسی سے نہیں اٹھا۔ سوچئے کہ زمین آسمان سب نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، لیکن انسان تیار ہو گیا اس کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ طاقت رکھتا تھا اس بار فقر کو، بار امانت کو اٹھانے کا۔ میرے حسن و عشق کے بار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا؟ تو کون اٹھایا؟ آدم نے اٹھایا، ہے نا؟ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے ایک خاص ذمہ داری اور اختیار ہے، ایک خاص ذمہ داری اور خاص اختیار ہے۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے جانشین یا قائم مقام کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں خلیفہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن کر لوگوں کو امام اور حاکم بنایا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں بھی اس کا چرچا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ ہیں، جنہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی روح پھونکی اور علم الاسماء عطا کیا، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اور آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں۔ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو منتقل ہوا، جو انسان کی کائنات میں برتری اور اس کے مسجود ملائک ہونے کی بنیاد بنا۔ وہ جو علم سکھایا گیا تھا آدم کو، وہی اس کو اپنے راز تک پہنچانے کا کام کیا۔ جو اسماء سکھایا گیا تھا، جو اسم سمجھ لیجئے، یا اس میں ذات کہہ سکتے ہیں اس کو، ہے نا؟ جو اس میں ذات کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا، جو اسم اعظم دیا، وہی اس کو خلافت تک لے کے جانے والا چیز تھا، جو اصل خلافت کا حقدار بنانے والا چیز تھا۔ اسی سے اس کا پردہ کھلنے والا تھا، اسی سے وہ امانت کا امین بننے والا تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ اب دیکھیے، روح قدسی تمام مخلوقات سے اشرف ہے۔ یہ روح اپنی کامل صورت میں صرف انسان میں ظاہر ہوئی ہے، جس کے بدولت انسان اللہ کا خلیفہ، نائب اور مظہر کہلایا۔ یعنی روح قدسی جو ہے تمام مخلوقات سے اشرف ہے نا بھائی؟ ہم اشرف کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ روح موجود ہے، روح قدسی موجود ہے، اور وہ روح ہم میں پھونکا گیا ہے جو کسی میں نہیں پھونکا گیا، اسی لیے ہم اشرف ہیں۔
ہم اشرف المخلوق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم میں روح پھونکا گیا اور کسی میں روح نہیں پھونکا گیا۔ یہاں پر یہ بات ہم اور کلیئر کر دیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سب میں روح ہے، جانوروں میں بھی روح ہے۔ روح ہے لیکن وہ روح نہیں ہے جو ہم میں ہے۔ آدم میں جو روح پھونکا گیا وہ کچھ اور ہے نا؟ اور دوسرے مخلوق میں جو جان ہے، دادا اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتے تھے کہ تمام مخلوقات میں صرف جان ہے، آدم میں روح ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ہر آدمی یہ دعویٰ، اچھا جو انسان آدم نہیں ہوا، آدم کی صفت اس کے اندر نہیں آئی، وہ اپنے آپ کو کہے کہ میرے اندر بھی روح ہے، تو یہ کہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے اندر روح تب ہوگی، روح بیدار تب ہوگی جب اس کا جان جو ہے وہ روح میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی جانور سے جب وہ انسان بن جائے گا تب وہ روح کہلانے کا حقدار ہوگا۔ یہ بات اچھے سے سمجھ لیجیے، ہے کہ نہیں؟ شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف سر دلبراں میں فرماتے ہیں کہ بار امانت دراصل ظہور ذات ما الاسماء صفات ہے جو صرف انسان کامل کے ذریعے ممکن ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بار امانت کیا ہے؟ ظہور ذات اور صفات ہے۔ بعض لوگوں نے امانت کو دوسرے طرح سے بھی ڈیفائن کیا ہے، لیکن ان بزرگوں نے دیکھیے امانت کو کتنا اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ بار امانت کو اٹھانے سے مدعا یہ تھا کہ جو ذات اور صفات کے ظہور کا جو مخزن ہو، ظہور کا جو کہیے کہ حامل ہو، وہ سمجھ لیجئے کہ اس امانت کا امین ہے، امانت کا امیندار ہے۔ اس امانت کا امین کون ہے؟ آدم ہے۔ اور آدم کے اندر جو پوشیدہ روح ہے، سچ پوچھئے تو وہی ہے اس کے اندر جلوہ گر ہے، اور وہی سب سے بڑا خزانہ ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور اسی کو پہچاننے، اسی کو نکھارنے اور اسی کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس کو مقام منصب خلافت پر پہنچاتی ہے اور اس کو روشن اور تابع بناتی ہے اور اس کو سب سے مختلف کرتی ہے، سب سے الگ کرتی ہے۔ کون؟ وہی۔ صوفیاء کرام کے نزدیک امانت سے مراد اسم اللہ ذات ہے جو نور الہی کے صورت میں انسان کے سینے میں محفوظ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ نور السماوات والارض ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہی نور انسان کو ظلمت سے نکال کر صراط مستقیم پر لے جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں دیکھیے کنتو کنزن مخفین، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو مخلوق کو پیدا کیا۔ اس پوشیدہ خزانے کے ظہور کا سبب عشق تھا جس نے انسان کے تخلیق اور کائنات کے وجود کے راہ ہموار کی۔ عشق ہی وہ بھاری امانت تھی جسے اٹھانے سے دیگر مخلوقات عاجز رہے۔ یہ بوجھ سب سے نہیں اٹھنے والا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام انسان عمومی طور پر اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن خاص خلافت انبیاء اور اولیاء کو عطا ہوتی ہے۔ عام طور پہ تو سب خلیفہ ہیں، لیکن خاص خلافت انبیاء اور اولیاء کو عطا ہوتی ہے جو اس کے عشق اور فقر کے بار کو اٹھائے ہوئے ہے۔ عشق اور حسن کے بار کو، اس کے فقر کے بار کو، اس کے امانت کے بار کو جو اٹھانے والا ہے اور اس کے راز کے پردے کو چاک کرنے والا ہے، وہی اس کا دوست ہے، وہی اس کا محبوب ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں کہ نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ خود منتخب فرماتا ہے۔ عمومی خلافت فرد کی ذات اور اہل و عیال تک محدود ہوتی ہے، جبکہ خاص خلافت کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے مخصوص ہوتی ہے نا؟ عام طور پر تو بھائی ہم لوگ اپنے گھر کے سردار ہیں، خلیفہ ہیں، سب کچھ ہیں، ہے نا؟ اپنے اپنے ذمہ داری پر سب لوگ اپنے اپنا خلیفہ ہے، لیکن خاص خلیفہ کون ہے؟ جو نظام کو چلانے کے لیے اس کو چن لیا جاتا ہے۔ ہاں، جس کو نظام کو چلانے کے لیے چن لیا جاتا ہے وہ اصل خلیفہ ہے۔ بہت اچھی بات کہی انہوں نے۔ تصوف کے اصطلاح میں امانت فقر مرشد کامل اکمل نور الہدا، انسان کامل سے طالب یا مرید کو منتقل ہونے والے روحانی ورثے کو کہتے ہیں۔ یہ روحانی ورثہ ہے۔ مرشد کامل اپنے کسی مرید یا طالب صادق کو اپنی صفات سے متصف کر کے خلافت عطا کرتا ہے، اور یہ خلافت دو اقسام پر مشتمل ہوتی ہے۔ دو طرح کی خلافت کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلا خلافت ظاہری، مرشد کے وصال کے بعد دوبارہ دربار یا خانقاہ کا انتظام سنبھالنا، یہ خلافت ظاہری ہوا۔ اور دوسرا خلافت باطنی، مرشد کے کسی خاص صفت سے متصف ہو کر مخلوق خدا کی باطنی تربیت کرنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ خلافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔
پہلا خلافت ظاہری اور دوسرا خلافت باطنی۔ خلافت ظاہری یہ ہے کہ مرشد کے وصال ہونے کے بعد خانقاہ کے انتظام کو سنبھالیے بھائی فی الحال کے لیے، وہی بات جو ہم نے کہا کہ جس کو لوگوں نے کہا کہ بھائی اجازت مل گئی آپ کو، اب آپ سنبھالیے، آپ کو یہ اجازت ملی ہے سنبھالنے کا، لیکن یہ خلافت ظاہری ہے۔ خلافت باطنی کیا ہے؟ خلافت باطنی وہ ہے جو مرشد کے کسی خاص صفت سے متصف ہو، یعنی جب تک آپ کے پیر کی خوبی آپ کے اندر نہیں آتی ہے آپ اس کے خلیفہ نہیں بن سکتے۔ کیا حضرت میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہیے؟ جب تک آپ کی پیر کی خوبی آپ کے اندر نہیں چھلک رہی ہے آپ اس کے باطنی خلیفہ نہیں ہو سکتے، اور جس مرید میں اس کے پیر کا صفت چھلکے گا وہ یقیناً اس کا باطنی خلیفہ ہوگا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے یہ بات کہا کر کے قلم توڑ دی ہے، ہم بہت ہی بہتر اور مشکور ممنون ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ اب دیکھیے تھوڑی سی بات انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کامل کائناتی نظام کا اصل منبع ہوتا ہے، جبکہ اس کے خلفاء مختلف علاقوں یا شعبوں میں اس نورانی قوت کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس نورانی قوت، اس نورانی پیغام کو، اس نورانی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ جیسے بجلی گھر پورے شہر کو بجلی فراہم کرتا ہے، لیکن ہر علاقے کا ٹرانسفارمر اپنی استقامت، اپنے استعداد کے مطابق بجلی تقسیم کرتا ہے، ویسے ہی خلفاء جو ہوتے ہیں انسان کامل کے فیض کو عام کرتے ہیں۔ جو خلفاء ہوتے ہیں وہ انسان کے کامل کے فیض کو بالکل عام کرتے ہیں، اور آپ نے ان کے کلام میں، پاسا صاحب کے اس کلام سے ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ خلافت ظاہری کیا ہوتی ہے اور خلافت باطنی کیا ہوتی ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ اب ہم جناب محمد عامر بلال محمد صاحب کی بات سنتے ہیں اس موضوع پر۔ جناب محمد عامر بلال صاحب کی بات، اس بارے میں تحقیق بہت عمدہ انہوں نے کس موضوع پر بحث کی ہے۔ اللہ عز و جل کا نائب خلیفہ کون؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو مالک اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مالک اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دے۔ دیکھیے کیا جملہ ہے، بالکل ہتھوڑا ہے، ہتھوڑا ہے۔ شاید دنیا بھر کے خلفاء لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہیں میرا اس ویڈیو دیکھنے کے بعد، پتہ نہیں اللہ عالم و بالصواب۔ دیکھیے میرا مقصد کسی کا تکلیف نہیں کرنا ہے بھائی، ہمارا تو بھائی ریئلٹی اینڈ ریسرچ کا کام ہے، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم تو بھائی تحقیق اور تعلیم ہمارا کام ہے، برا کسی کو نہیں لگنا چاہیے، اور ہم تو حوالے سے بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی جن لوگوں کی تحقیقات ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں، تو بھائی برا نہیں مانیے۔ اللہ عز و جل کا نائب اور خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو مالک اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائے۔ ایسے خلیفہ بن جائیے گا، تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ علم ہو یا دولت کا خزانہ ہو، یعنی اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہندوستان کے خلیفہ خواجہ معین الدین چشتی ایسے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں آج بھی موجود ہیں، اور لوگ بانٹ رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں، لوگ لوٹ رہے ہیں وہاں جا کے، اب وہ بانٹ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، کوئی ایسے خلیفہ نہیں ہو جاتا، تو وہ ذات اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو جو ہستی اس کی نائب اور خلیفہ ہو وہ بھی اول اور آخر ہونی چاہیے۔ ہائے ہائے، جو لال پیلا ہے اس کا خلیفہ بھی لال پیلا ہونا چاہیے، ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہستی پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو منبع نور ہیں، ہے نا؟ اور یہ سارا سلسلہ انہی سے ہے، یہ بات تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات کے نبض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے حد درود اس ذات پاک پر جس کے نظر کرم سے سارے عالم کی شفاعت ہوگی، ہے نا بھائی؟ وہ ذات پاک کون ہے؟ سب سے بڑے خلیفہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ان کے جتنے بھی سلسلے اور ان کے جو نائب ہیں، صحیح معنوں میں جو سچے نائب ہیں وہ ان کے خلیفہ ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو رہی ہے ان کے کلام سے۔ اور آگے دیکھیے دوسرا، کیا ہر انسان اللہ عز و جل کا خلیفہ ہے؟ جواب، خلیفۃ اللہ یا نائب انسان کامل حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات پاک تو ہیں، یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ سب سے بڑے خلیفہ کون ہیں؟ حضور پاک کی ذات گرامی ہے نا؟ اور ہر انسان کو ہم ان کے برابر تو نہیں رکھ سکتے، ہے نا بھائی؟ کیا کوئی انسان کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی خلافت عطا کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی خلافت کا
معاملہ ہے وہ سب رسول پاک کے ذریعے اور ان کے توسل سے عطا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطائے رسول بنا کر کے رسول پاک نے مدینہ سے ہندوستان بھیجا تھا۔ تو بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ سب سے بڑے خلیفہ تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان سے بڑے تو کوئی خلیفہ ہے نہیں، اور وہ جب کسی کو منتخب کرتے ہیں تو بہت پاور آف اٹرنی دے کر کے منتخب کرتے ہیں، ہے نا بھائی، بڑے بڑے ہستیوں کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح سے ہوتا۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہم لوگوں کا پروسیجر ہے خلافت دینے کا جو چلا آ رہا ہے، اس میں بھی تمام چیزوں کی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے کسی کو کوئی خلیفہ نہیں بنا دیتا ہے۔ مرشد کس بنیاد پر خلافت عطا کرتے ہیں؟ ہر مرشد کا کوئی مرشد ہوتا ہے، مرشد حقیقی حضور پاک کی ذات ہے، یہ حکم یا اشارہ اسی بارگاہ سے ملتا ہے۔ انہوں نے بڑے شارٹ میں کہا کہ مرشد کس بنیاد پر خلافت عطا کرتے ہیں کسی کو؟ اپنے من سے کسی کو عطا نہیں کرتے ہیں، وہ اوپر سے اذن لیتے ہیں تب کسی کو خلیفہ بناتے ہیں، وہ اوپر سے آرڈر لیتے ہیں، جن کو رسول اللہ کی طرف سے منظوری ہو گئی اسی کو پیر و مرشد اپنا خلیفہ بناتے ہیں، اور اسی کو بنانا بھی چاہیے۔ سمجھیے بات کو، بغیر رسول پاک کے اجازت کے اگر کوئی اس طرح سے کسی کو خلیفہ بنا دے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت ہی بڑا گستاخی ہوگا اور معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ان کے عنوان سے اور ان کے تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے، ان کا زور تھا رسول پاک کے خلافت حقیقی پر، ان کا زور تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر فوکس تھا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر اجازت کے آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں، کوئی نہ تو پیر بن سکتا ہے اور نہ تو کوئی پیر کسی کو اپنی خلافت عطا کر سکتا ہے۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے رسول پاک ہی ہیں، یہ تو حق ہے، اسے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رسول پاک نبی ہیں، رسول ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ولایت کا دروازہ مولا علی سے انہوں نے کھولا۔ مولا علی کے پرمیشن کے علاوہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، جب یہاں سے پرمیشن گرانٹ ہو جائے گا تبھی آگے آپ کا چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی پیر ہو، وہ وہاں سے پرمیشن لے کر کے ہی آپ کو خلافت دے سکتے ہیں، اور وہی خلافت سازگار ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ اور ہر چند کے ہر کوئی ایسے ہی اجازت لے کر کے بیٹھ جائے پگڑی باندھ کے تو وہ خلیفہ کہتا رہے، لیکن وہ خلیفہ ہو نہیں سکتا۔ وہ خلیفہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم محترمہ یاسمین آصف قادری صاحب کی بات سنتے ہیں، ان کے صاحبہ کی بات کو لیتے ہیں۔ محترمہ یاسمین آصف قادری صاحبہ، اللہ کا خلیفہ کون؟ اللہ کا خلیفہ وہ انسان ہے جو زمین پر اللہ کی امانت اور اس کے احکام کے نفاذ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ زمین پر اللہ کی امانت، جس کا ذکر بھی ہم لوگ کر کے گئے، اللہ کی امانت اور اس کے احکام کو نافذ کرنے والا جو ہوگا وہی خلیفہ ہوگا صاحب۔ جو اس امانت کو اٹھانے والا ہوگا، اس امانت کو بتانے والا، اس امانت کی حقیقت کو سمجھانے والا ہوگا، اور اس کے لیے چنا گیا ہو، اور اللہ رسول کے احکام کو نافذ کرنے والا ہوگا۔ کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے؟ ہر انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلافت صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی روحانی بلندیوں کو پہچان کر جمال الہی کا مشاہدہ کرے۔ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو غلطیاں ہر جگہ ہے۔ اس آئینے میں دیکھیے تو نہیں، جو آئینہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس آئینہ کو اگر دیکھیے اٹھا کر کے تو کہیں نہ کہیں ہر جگہ ہم لوگ جو ہے گناہگار اور بہت یہ نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہاں بہت فسان میں نظر آتے ہیں۔ اور دیکھیے تو آج کے زمانے میں ہر خانقاہ جو ہے کس طرح سے الجھا ہوا ہے خلافت کے جال میں۔ دیکھیے اس آئینے میں، دیکھیے نا بھائی، آئینہ دیکھیے، ہم سمجھ رہے ہیں آپ آئینے میں ڈوب گئے، آپ آئینے میں چلے گئے ہیں، آپ کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، آپ کبھی اپنے خانقاہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی میرے خانقاہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی دوسرے جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ آئینہ تو جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ نہ سیاہی کے دشمن نہ سفیدی کے دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ ہم کیا کریں بھائی؟ ہم لوگ کیا کر سکتے؟ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔
ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر ہم سے یہ کہے کہ ہم کو یہ مانو اور ہم کو وہ مانو، ہم کیسے مان لیں؟ ہمارے پاس آئینہ موجود ہے، ہمارے پاس چشمہ موجود ہے، ہم کیسے بنا چشمہ کے ہم آپ کو جو کہیے گا سو کہہ دیں گے؟ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم۔ اگر ہمارے پاس یہ علم کا چشمہ نہیں ہوتا، دادا کی دی ہوئی یہ سمجھ نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں بوجھنے کا نہیں آتا، تو جو آپ ہم سے منوا لیتے ہم مان لیتے۔ کیا بولیے تو غلط کر رہے ہیں؟ تو کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے؟ نہیں صاحب، ہر انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلافت صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی روحانی بلندیوں کو پہچان کر جمال الہی کا مشاہدہ کرے۔ ایسا انسان جو شاہد حقیقی بن کر لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور امانت حق کا امین بنے، وہی اللہ کا حقیقی خلیفہ کہلاتا ہے۔ کیا کوئی انسان کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ کسی انسان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو اپنا خلیفہ مقرر کر دے، کیونکہ خلافت دینا اللہ کا امر ہے۔ مرشد کامل جو اپنے روحانی مقام سے واقف ہوتا ہے، اپنی صحبت خاص سے مرید کو حقیقت کی بھٹی میں ڈال کر اس کی ہستی کو نکھارتا ہے۔ جب مرید اپنی ذات کو فنا کر کے معبود حقیقی کے جلوے کو اپنے اندر ظاہر کرتا ہے، تب مرشد اسے خلافت عطا کرتا ہے۔ دیکھیے میرا جملہ آ گیا نا سامنے، جب تک جو بھی آپ مانگ رہے تھے، جب تک آپ فنا سے نہیں گزر کر کے بقا کے منزل پر پہنچتے ہیں، تب تک آپ خلیفہ بن ہی نہیں سکتے، چاہے آپ جتنا رنگ برنگا پگڑی باندھ لیجیے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ عمل در حقیقت اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور مرشد محض ایک وسیلہ بنتا ہے۔ جناب مرشد ایک وسیلہ بنتا ہے، بالکل صحیح کہا جناب محترمہ نے۔ مرشد خلافت کس بنیاد پر عطا کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں بیان کیا جاتا ہے کہ مرشد کامل اپنے تمام مریدین پر یکساں توجہ دیتے ہیں، لیکن خلافت صرف اسی مرید کو عطا کرتے ہیں جو اپنے ظاہر و باطن کو پیر کے حکم کے مطابق سنوار لے۔ ایسا نہیں کہ جس کو من ہوا اس کو دے دیا۔ ہاں، یہاں تو بھائی 20,000 میں تو خلافت بٹتا ہے، 2,000 میں پگڑی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی یہ تو ہو رہا ہے، بات تو کڑوی ہے مگر ہے تو سچ، بات کڑوی ہے مگر سچ ہے نا جی، لڑائی ہوئے کرے گا تو ٹھیک ہے، بات پہنچ بھی جائے لڑائی بھی نہیں ہو۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جو ظاہر باطن کو پیر کے حکم کے مطابق سنوار لے، ہاں، ظاہر و باطن پیر کے حکم کے مطابق جو سنوار لے گا وہی خلافت کا سزاوار ہوگا۔ سب آئرہ گہرا خیرہ نہیں بن جائے گا خلیفہ۔ اور یہاں دیکھتے ہیں کہ طوطے مرید ہوتا ہے ترنت خلافت اس کو مل جاتی ہے۔ کیا بابا، کیا سمجھ لیا ہے؟ مذاق بنا رکھا ہے۔ ظاہر باطن کو پیر کے حکم کے مطابق سنوار لے، اس عمل کو سمندر اور سیپ کی مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سیپ اپنا منہ کھولتی ہے اور ایک قطرے کو قبول کرتی ہے جو وقت کے ساتھ قیمتی موتی بن جاتا ہے، ویسے ہی وہ مرید جو اپنے پیر کی تعلیمات کو اپنی ذات میں جذب کر لیتا ہے، سبحان اللہ، خلافت کا اہل قرار پاتا ہے۔ جو اپنے پیر کے تعلیمات کو جذب کر لے، سیپ کے طرح اس کو نگل لے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا خوبصورت بات ہے، نگل لے، تب جا کر کے وہ قرار پکڑ لیتا ہے، وہ جذب کر لیتا ہے تو خلافت کا اہل قرار پاتا ہے۔ مرشد کامل اپنے مریدین میں سے اسی فرد کو چنتے ہیں جو ان کے روحانی وجود کا عکس بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، روحانی وجود کا عکس، کتنی اچھی بات کہا، جو روحانی وجود کا عکس بن جاتا ہے اور ان کے تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح خلافت ایک عظیم امانت اور ذمہ داری بن جاتی ہے جو صرف ان افراد کو عطا ہوتی ہے جو اس کے اہل ہوں۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سعید صاحب نے بہت اچھی بات اس میں بھی کہی ہے۔ اللہ کا نائب اور خلیفہ کون؟ اللہ کا نائب اور خلیفہ وہ انسان ہے جسے زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق عدل اور انصاف قائم کرنے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اللہ کا نائب کیا ہوگا؟ ہمیشہ عدل کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، انصاف قائم کرنے والا ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، اس کے احکام کو فالو کرنے والا ہوگا۔ کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ؟ ہر انسان کو ایک معنوی طور پر خلافت عطا کی گئی ہے، کیونکہ انسان کو زمین پر ذمہ داری اور اختیار دیا گیا ہے، لیکن عملی خلافت ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو انسان خلیفہ ضرور ہے،
لیکن حقیقی طور پر وہی خلیفہ ہے، خلیفہ بنے گا جو احکامات الہی کی پیروی کرے گا اور اسوۃ حسنہ پر عمل کرے گا، رسول پاک کی تعلیمات پر عمل کرے گا، ہے نا، اور اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان بنیادی طور پر خلیفہ ہے، لیکن حقیقی خلافت کا حق وہی ادا کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو اللہ کی ہدایت کے مطابق پورا کرتا ہے۔ بالکل یہ بات سمجھ میں آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہوگی۔ کیا کوئی انسان کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ وہی سوال آ رہا پھر گھوم گھوم کر کے۔ انسان اللہ کے حکم کے تحت ہی خلافت کسی کو سونپ سکتا ہے، اللہ کے حکم سے کسی کو خلافت سونپے گا۔ جیسے انبیاء اور اولیاء کے درمیان خلافت دی گئی، یہ اختیار اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ دنیاوی معنوں میں بھی قیادت یا خلافت کی ذمہ داری انسان دے سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہونے چاہیے، اللہ کے احکام کے تابع۔ مرشد کس بنیاد پر خلافت عطا کرتے ہیں؟ مرشد خلافت کسی بھی طالب کو، اس طالب علم یا مرید کو عطا کرتے ہیں جو روحانی تربیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہو۔ جملہ سب کا صاف صاف آ رہا، دیکھ رہے ہیں نا، ایک دم کلیئر ہوتا جا رہا، صاف۔ اس ٹاپک پر بات کلیئر ہو رہی ہے کہ مرشد خلافت کسی کو تبھی عطا کرتے ہیں جس کی جو روحانی تربیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ بنا روحانی تربیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے خلیفہ نہیں بنا جا سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے والا ہو اور روحانی علم حکمت میں مضبوط ہو۔